اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم قریب اللہ کریم نے چاہا تو ہم سب رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب شعبان المعظم کے آخری دن آتے تو آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کرتے اور کچھ پند و نصائح فرمایا کرتے تاکہ ذوق شوق کے ساتھ جو آنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک، یہ ان کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے فیضیاب ہو سکے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ہم سب کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے گفتگو فرمائی، ہمیں نصیحتیں کی شعبان المعظم کے آخری دنوں میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر اور افضل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مبارک مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور اس ماہ مبارک کی جو راتیں ہیں ان میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا، قیام اللیل کرنا، یہ تمہارے لیے نفل کے درجے میں ہے، یعنی تراویح پڑھنا۔ جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں فرض عبادت ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عام دنوں کے مقابلے میں 70 ٹائم زیادہ اس کو اجر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک نماز ہم ادا کرتے ہیں، یہ فرض ہے، اور رمضان المبارک کے علاوہ اگر وہی نماز 70 ٹائم 70 مرتبہ ادا کرے تو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں اس ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 70 ٹائم دے دیتے۔ اور اگر کوئی بندہ نفل عبادت کرتا ہے تو عام حالات میں نفل کا ثواب نفل کا ہی ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اس نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آنے والا مہینہ رمضان المبارک ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صبر کا بدلہ جنت عطا فرماتے، اور یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری اور غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے،
یعنی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت استقبال رمضان کی وہ حدیث مبارکہ کہ جس کے اندر شعبان المعظم کے آخری دنوں میں صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی افادیت، رمضان المبارک کی عظمت، برکت بتانے کے لیے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اس روزہ افطار کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر obviously ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے اس کا ثواب تو دوسرے کو مل گیا، تو اب اس کے حصے میں کیا آیا؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کی خود ہی وضاحت فرما دی کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی پورا اجر ملے گا، لیکن جو روزہ افطار کروانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اس افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر جو ہے وہ عطا فرما دیں گے جتنا کہ اس نے روزہ رکھا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ افطار تو وہ لوگ کروائیں گے جو صاحب حیثیت ہو، ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کو کھلانے کے لیے کچھ ہوگا، وہ روزہ افطار کرائیں گے تو ان کو اجر ملے گا۔ تو وہ بندے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو غریب ہوں، مالی لحاظ سے کمزور ہوں، وہ اگر روزہ بھرپور طریقے سے کسی کو افطار نہیں کروا سکتے تو پھر کیا انہیں بھی کوئی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو تھوڑا سا پانی مہیا کر کے روزہ افطار کرا دے یا دودھ کی بنی ہوئی لسی وہ تھوڑی سی کسی کو دے دے، اور وہ بندہ دینے والا اس کی استطاعت اتنی ہی تھی، تو کسی کو اس نے دیکھا ہے اس کا روزہ ہے، اس کے پاس یہ بھی اویلیبل نہیں ہے، اس نے اپنی استطاعت کے مطابق یہی دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اور اس کو کھانا کھلائے تو کل اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر اس روزہ افطار کروانے والے کو جام بھر بھر کے عطا فرمائیں گے اور وہ پیے گا۔ تو اس طرح ایک لمبی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں آپ نے فضائل رمضان بیان فرمائے، اور آپ نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ پہلا حصہ رحمت ہے، فرسٹ 10 days، مڈل 10 days مغفرت کے ہیں، اور فرمایا جو آخری 9-10 دن رہ جاتے ہیں یہ آگ سے آزادی کے، یعنی اس پورے کے پورے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی۔ اور پھر یہ ماہ مبارک اگر دیکھا جائے تو اہل ایمان کے لیے ایک ریفریشر کورس بھی ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ کی ذات پر ان کا عقیدہ مضبوط ہو، ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اور قرآن عزیز نے سورہ البقرہ میں جہاں پر روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا، وہاں پر ساتھ اس کی جو ریزننگ ہے، وجہ ہے، وہ بھی بیان فرمائی کہ روزے فرض کیوں کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ۔ اب بندہ پرہیزگار کیسے بنے گا روزہ رکھنے سے؟
ایک آدمی اگر کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے تو وہ پرہیزگار کیسے بنے گا؟ اس کی اگر آپ وجہ دیکھیں تو کامن سینس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اب بے شمار مواقع ہر بندے کو ایسے ملتے ہیں، اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنی گاڑی میں، جب کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب تو موسم تھوڑا بہتر ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ، تھوڑا سردی میں یہ روزے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ان ملکوں کے اندر بھی جہاں پر 45-50 تک ٹیمپریچر یا ایسے بھی زیادہ چلا جاتا ہے، اب جون جولائی میں بھی روزے آتے ہیں، اگست میں بھی آتے ہیں، اب ڈیوریشن بھی گرمیوں کے اندر تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو 16 آور 17 آور یا 15 آور کا روزہ ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات بھی چلانے ہیں، کام کاج بھی کرنے ہیں، اور بعض لوگوں کے ہر بندے کا کام ایئر کنڈیشن کمرے میں تو نہیں ہوتا، ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر دھوپ میں بھی کام کرتے ہیں۔ اب ایک بندے نے جب کام کاج کرنا ہے تو ظاہر ہے ہم میں سے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے ایسی حالت کے اندر اپنے گھروں کے اندر روزے رکھے ہوں گے۔ اب پیاس بھی لگتی ہے اور خواہش بھی ظاہر ہے نفس کی تو ہوتی ہے کہ بندہ کو ٹھنڈا مشروب مل جائے، بندہ پی لے۔ اب ایک بندہ ہے بالکل دروازہ لاک ہے، کوئی بندہ اندر نہیں، ایک اندر فریج پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر 3-4 طرح کے مشروب پڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، بندہ باہر سے آیا ہے سخت گرمی سے، کوئی بھی نہیں ہے، دروازہ لاک ہے۔ اب دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے پی لے، سخت پیاس ہے، لیکن بندے کا جو اندر ایمان ہے نا، ایمان کی روشنی اور رمق ہے نا، وہ بندے کے ہاتھ کو سٹاپ کر لیتی ہے اور وہ کہتی ہے نو، نہیں پینا۔ وجہ یہ ہے کہ تو روزے کی حالت میں ہے، اور جس مالک جس خالق نے تجھے پیدا کیا اور جس کی بارگاہ میں تو نے حاضر ہونا ہے، جو تجھے دیکھ بھی رہا ہے، تجھے سن بھی رہا ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے، اس مالک نے اس وقت کہا ہے کہ نہیں پینا، لہذا تو نے یہ پانی نہیں پینا۔ اس نے کہا ٹھیک نہیں پینا۔ شیطانی وسوسے اپنی جگہ، نفس کی خواہشیں شرارتیں اپنی جگہ، لیکن بندے نے روزے کی حالت میں اپنے مالک سے جو ایک تعلق ہے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس مشروب کی طرف یا بھوک کی حالت میں اس کھانے کی طرف جانے سے روک دیا کہ میں نے نہیں کرنا۔ اب یہ تو ہوگی نا ایک بات، اب ڈیوریشن کتنی ہے؟ 15 16 14 آور جتنی بھی کسی جگہ روزے کی حالت میں ہو، اب پورا دن بندے کے اندر یہی کیفیت ہوتی ہے، زبان کنٹرول، آنکھیں کنٹرول، حلال حرام کی تمیز، کھانے پینے میں احتیاط، باقی مباشرت دیگر جن چیزوں سے منع کیا گیا، حالانکہ یہ چیزیں کو ہمیشہ تو حرام نہیں، سحری کے وقت بھی کھایا ہے، افطاری کے وقت بھی کھائیں گے، لیکن ایک ڈیوریشن میں ایک ریفریشر کورس کے طور پر ہماری اخلاقی روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے اندر تقوی کا، پرہیزگاری کا، خشیت الہی کا ایک وصف پیدا کرنے کے لیے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا۔ اب ہم نے ایک دن گزارا، پھر دوسرا دن گزارا، پھر 29 یا 30 ڈیز گزارے، اور ان تمام 30 ڈیز کے اندر اگر 24 گھنٹے کا ایک دن ہے تو مور دین ہاف ہم نے اسی خیال میں گزارا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ نے میرے اوپر اس چیز کو حرام کیا ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا اس لیے کہ وہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مہینہ کافی وقت ہوتا ہے، اور دن کے 15-16 گھنٹے بندہ اسی خیال میں رہے، اسی خیال میں رہے، اگر تو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ روزے کی حکمت کیا ہے، روزہ اللہ نے میرے اوپر کیوں فرض کیا ہے، اور پھر ایک مہینہ تک وہ یہ کرتا ہے
تو یقینی طور پر جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوگا تو ایک بات اس کے دل و دماغ میں پختہ ہو جائے گی کہ میں نے حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، اور کوئی بھی مجھے نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی میرا مالک حقیقی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ میرے ساتھ ہو. اور دنیا کے اندر کرائمز کو، برائیوں کو، فحاشی کو ختم کرنے کے لیے جتنی آپ سیکیورٹی ایجنسیز بنا لیں، جتنا پیسہ خرچ کر لیں، انسان کوئی نہ کوئی کونا خدرہ تلاش کر ہی لیتے ہیں جہاں پر کوئی کیمرہ بھی نہیں ہوتا، جہاں پر سیکیورٹی والے بھی نہیں ہوتے، جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور پھر بھی کرائم ہو جاتے. لیکن یہ وہ واحد ذریعہ ہے کہ جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایکسٹرنل کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں. اللہ نے فٹڈ ان سسٹم جو بندے کے اندر لگایا ہوا ہے، جو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو اب بندہ گناہ کی طرف جاتا ہی. جب کسی کا حق نہیں کھائے گا، حلال حرام کی تمیز کرے گا، جب وہ عبادت اللہ کی کرے گا، اپنی آخرت کی فکر کرے گا، اس سے کیا ہوگا؟ صرف اس کی ذات میں ہی پورے معاشرے پر ایفیکٹ کرے. معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ فسادات کیا ہوتے ہیں؟ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ خون خرابہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بندے جب دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، طرح طرح کے ایسے جرائم حقوق العباد کے حوالے سے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ منطقی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح جو روزہ ہے، ایک طرف تو ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف معاشرے کو خوشگوار بنانے کا ایک بہترین ذریعہ. اچھا آگے چلے. چلو جی، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب آ گیا سوال، پھر 11 مہینے بھی ہم نے گزارنے ہیں. اچھا، ایک بندہ جو پورا مہینہ اپنے خون پسینے کی کمائی محنت کے ساتھ حلال طریقے سے کمائی، اس کو ایک فکس ڈیوریشن میں نہیں کھاتا نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ نے حرام کیا ہے. رمضان گزر جائے تو پھر اگر تو اس کی تربیت ہوئی ہے اس کورس کے ذریعے، پھر تو وہ حلال حرام میں تمیز کرے گا، کوشش کرے گا کہ میں حلال ذرائع سے کما کے کھاؤں اور حرام کی طرف نہ جاؤں. اور اگر اس نے صرف رمضان کے مہینے کو ایک ویسے ایم لیس پریکٹس کے طور پر یا رسم و رواج کے طور پر اپنا لیا کہ ٹھیک ہے صبح سحری کریں گے اور پھر شام کو افطاری کریں گے، چلو اس دوران نہیں کھاتے، لیکن خاص مقصدیوں کو نہیں سمجھا، تو پھر وہ شاید حلال حرام کی تمیز نہ کرے. لیکن جو بندہ اس کو سمجھ کے روزہ رکھے گا، یقیناً وہ حلال حرام کی تمیز کرے. ایک آدمی جو منقوہ زوجہ سے تعلقات نہیں رکھتا اس ڈیوریشن میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ اس وقت عمل حرام کیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ روزے کی مقصدیت کو سمجھ کے روزہ رکھے اور رمضان گزر جائے تو پھر غیر محرم عورتوں سے وہ ریلیشن شپ رکھے؟ اگر تو اس نے روزے کی مقصدیت کو سمجھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے روزے کے دوران، یہ ساری ایک حکمت کے تحت ہے، دلائی کے تحت ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس حلال اور حرام کی تمیز کو برقرار رکھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امیر ہو غریب ہو، روزہ ہر ایک کے لیے فرض ہے. اور کوئی بندہ کہے کہ میری جگہ فلاں روزہ رکھ لے گا، یہ جائز نہیں ہے، انلیس کہ کوئی بیمار ہو یا ایسی کنڈیشن ہو اس کی فزیکلی کہ وہ بالکل روزہ رکھنے کی اس پہ استطاعت نہیں ہے، تو اس کی جگہ فدیہ دیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی بندہ اس کی جگہ روزہ نہیں رکھ سکتا کہ وہ، کیونکہ دوسرا اگر مسلمان روزہ رکھے گا اس کی جگہ تو اس کے اوپر تو اپنا فرض ہے، وہ اس کا کیسے رکھے گا؟ تو رمضان میں اس کے لیے فدیہ دیا جا سکتا ہے ان بیماروں کے لیے کہ جن کے صحت یاب ہونے کا اب کوئی چانس نظر نہیں آتا، بیماری کی کیفیت کی وجہ سے یا ایج فیکٹر ہے
کہ ایک بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب نہیں امید رہی کہ یہ بندہ دوبارہ صحت یاب ہوگا، تو ان کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ جتنا صدقہ فطر دیتے ہیں پر ڈے کے حساب سے اتنا صدقہ ان کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے۔ لیکن کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بعد صحت یابی ہوتی، عورتیں جو ہے وہ پیریڈ کے دوران روزہ نہیں رکھتی، یا وہ پریگننٹ ہے یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا اس روزے کو قضا کرے گی، ان کا فدیہ نہیں ہے، وہ بعد میں اس کو قضا کرے گی۔ اور اعمال کا جو دار و مدار ہے نا وہ نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب بیمار آدمی کو قرآن پاک کی سورہ البقرہ کے اندر جہاں روزوں کی فرضیت کا حکم ہے، وہاں پر مسافر کو، مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک رعایت عطا فرمائی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے اور بعد میں جب صحت ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے اس کے بدلے بعد از رمضان اتنی تعداد پوری کر لے، اور اگر کوئی اتنا ہی بیمار ہے کہ صحت یاب ہونے کے امکان نہیں تو وہ فدیہ دے دے۔ لیکن اب جو میں عرض کر رہا تھا نیت والی بات، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا رمضان شریف میں، وہ روزہ نہیں رکھتا، اب پھر نیت کے حوالے سے دو کیٹیگریز میں بندے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے بیمار ہے، مجبوری ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا بیماری بڑھ جائے گی، شریعت اسلامیہ بھی اجازت دیتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ لیکن دوسرے لوگوں کو جب روزے کی حالت میں دیکھتا ہے، سحری کرتے دیکھتا ہے، افطاری کرتے دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کاش میں بھی صحت مند ہوتا، میں بھی روزے رکھتا، یا اللہ مجھے صحت دے دے میں بھی روزے رکھوں۔ اس وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے سے بھی زیادہ اس کو ثواب دے دے، کیونکہ مجبوری ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک میں کاش بیمار نہ ہوتا، اللہ مجھے صحت دے دے، میں رمضان شریف کے روزے رکھوں، زندگی میں پھر پتہ نہیں یہ لمحے ملنے ہیں کہ نہیں ملنے، تو میری بدقسمتی کہ میں بیمار ہو گیا اور ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ وہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے اپنے اندر ہی، اور اسی اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک پڑتے ہیں۔ اب اللہ پاک بڑا کریم ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ہی اجر عطا کر دے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ ہے، رمضان آیا، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا روزہ نہیں رکھنا، وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے چلو بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، کھانے پینے کی تو موج لگے گی نا، چلو وہ خوش ہوتا ہے کہ باقی جو ہے یہ نہ کھائیں نہ پیئیں، میں تو انجوائے کرتا ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، چلو اچھا ہے بیماری رمضان میں آئی ہے تو میری تو اس سے جان چھٹی ہوئی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسی نیگیٹیوٹی نیت میں آ جاتی ہے بندے کے، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ بدنیتی بھی اس کے لیے گناہ کا سبب بن جائے۔ یہ جو بدنیتی ہے یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھنے کا سبب بن جائے کہ بندے کے اوپر چلو تکلیف تو آئی، پریشانی، لیکن ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ چلو جی اچھا ہوا، بیماری اچھا ہوا ہے، پہلے نہیں آئی، بعد میں نہیں آئی، رمضان میں ہی آئی ہے، چلو باقی لوگ اگر آج میں نہ بیمار ہوتا تو میں بھی ان کی طرح بھوکا پیاسا پھر رہا ہوتا، تو چلو میں کھاتا ہوں پیتا ہوں۔ ایسی بدنیتی بندہ رکھے تو وہ الٹا اس کے لیے وبال کا سبب بنے گی۔ تو اس طرح یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مطہر مہینہ، اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ایمان روحانیت کے حوالے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے۔ بندہ دیکھیں نا، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ یہاں سے بیک ہوم جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، کہ اور سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی پلاننگ تو کرتے ہیں نا، ہم وہاں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کو ملیں گے، فلاں کو کریں گے۔ اب مہینہ تو وہ آ رہا ہے، چند دنوں کے بعد آئے گا۔ سب سے پہلے ہماری پلاننگ تلاوت قرآن کے حوالے سے کہ میں انشاءاللہ
पूरी कोशिश करूंगा कि इन औकात के अंदर हर बंदे के जो स्केड्यूल होता है वो डिफरेंट होता है अपने काम काज में, ये वक्त मेरे पास फारग होगा, इसमें मैं बैठ के इंशाल्लाह इतना कुरान पाक ऐसा हर रोज तिलावत किया करूंगा। फिर उसके बाद तरावीह उनकी अदायगी, और फिर उसके अलावा नवाफिल की अदायगी, उसके अलावा अपनी हैसियत के मुताबिक गुरबा मसाकीन के साथ मदद, और ये जो सारी चीजें हैं, और अपनी हैसियत के मुताबिक जहां तक आदमी का बस पड़े लोगों को दीन की, भलाई की, अच्छाई की दावत देना, यानी इसके लिए अपना एक माइंड मेकअप कर ले कि अभी एक महीना आ रहा है, मैंने इसमें क्या करना है। जब पहले से अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपनी मसरूफियात जो है उनका एक स्केड्यूल बनाता है कि मैंने रमजान शरीफ का महीना इस तरह गुजारना है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान आने से पहले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को इस तरह रमजान शरीफ के गुजारने की तरबियत देते, इसके फजाइल बयान करते, ताकि क्योंकि इंसान बाज़ औक़ात भूल जाता है, एक रिमाइंडर के तौर पर फजाइल रमजान और जो रमजान को वेलकम कहने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हिदायत इरशाद फरमाते, और फिर उसके मुताबिक आप फरमाते इस रमजान शरीफ को गुजारो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमजान शरीफ को हमारे लिए भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी खैर व बरकत का सबब बनाए। आमीन।